अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, ये आज का जो लेक्चर है वो 10th क्लास के लिए जो पहले लेक्चर दिए जा चुके हैं उन लेक्चर का एक रिव्यू है। तो ये इस लिहाज से आप लोगों के लिए ज़्यादा नॉलेजेबल है कि इसमें आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं कि जो बच्चों को कन्फ्यूजन हुई या उन्हें मुश्किल पेश आई तो उन्होंने क्वेश्चन किए तो उनके आंसर्स इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि सूरह अहज़ाब के हवाले से बात करते हैं। सूरह अहज़ाब में ग़ज़वा बदर का ज़िक्र है और ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये ग़ज़वा 5 हिजरी में पेश आया, यानी जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की तो उसके 5 साल बाद, यानी हिजरत किए हुए जब 5 साल हो गए तो तब ये वाक़या पेश आया, ये ग़ज़वा बदर का। और इसमें ग़ज़वा अहज़ाब में मुसलमानों की तादाद कम होने के बावजूद मुसलमानों को कुफ़ार पर फ़तह हासिल हुई। और इसमें अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर यह बयान किया है कि तादाद कुछ मानी नहीं रखती, बल्कि मुसलमानों का जज्बा ईमान ही उन्हें कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। और जज्बा ईमान और शौक़ शहादत ने ही मुसलमानों को कामयाबी बख्शी। और इसके बाद इसमें और कुछ पूछने वाली बात नहीं है। इसमें जो हिजरत के बाद चूँकि ये नाजिल हुई है आयात, तो इसलिए इसमें वो विरासत के हवाले से भी बताया गया, क्योंकि जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो अख़वत और भाईचारा कायम किया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान। मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए थे और अंसार जो पहले से मक्का में मौजूद थे, यानी जो मदीना में पहले से मौजूद थे, यानी मदीने के रिहायशी थे। तो उनके दरमियान एक अख़वत का रिश्ता कायम किया था। तो इस लिहाज से वो जो जो मुसलमान हैं, जो मुहाजिरीन हैं, वो उनमें से या के अंसार में से कोई अगर फ़ौत हो जाता था तो ये फिर मसला हो गया कि क्या ये सगे भाई यानी हकीकी भाई की तरह ही विरासत का हिस्सेदार होगा। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ये आयात नाजिल हुई थी कि विरासत के ज़्यादा हक़दार जो हैं वो रिश्तेदार ही होते हैं, यानी जो सगे रिश्ते हैं, हकीकी रिश्ते हैं, वही विरासत के ज़्यादा हक़दार होंगे। तो इसके बाद इन आयात में ये भी बता दिया गया कि वैसे अगर तुम अपने मुँह बोले किसी भाई या बेटे या दोस्त पर एहसान करना चाहो तो ये और बात है कि तुम अगर उसे कुछ तोहफ़तन दे दो या उसकी मदद कर दो तो ये और बात है, वरना विरासत के ज़्यादा हक़दार हकीकी रिश्तेदार ही होते हैं। और इसके बाद इसमें अंबिया कराम से जो अहद लिया गया था उसके बारे में पूछा गया, तो वो अहद था कि वो अल्लाह ताला के अहकामात को लोगों तक पहुंचाएंगे। तमाम अंबिया से ये अहद लिया गया। तो वो अंबिया ने अल्लाह ताला के अहकामात ख़ास तौर पे तौहीद का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाया। और इसके बाद ये सवाल पूछा गया था बच्चों के इसमें जो रस्म ज़हार का ज़िक्र किया गया था, ये देखिए शुरू में जो रस्म ज़हार का ज़िक्र किया गया था, तो ये इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि ये क्या रस्म थी। ये रस्म ये थी कि ज़माना जाहिलियत में जो मर्द अपनी बीवी को तंग करना चाहता उसे ये कह देता कि मेरे लिए ये तेरी पीठ मेरी माँ की पीठ की तरह है। ये अल्फाज अदा करना ज़हार कहलाता था और वो जाहिलियत में ज़हार को तलाक समझा जाता था। इस्लाम में इसे तलाक नहीं करार दिया जाता, लेकिन ज़हार के लिए कफ़ारा रखा गया। अल्लाह ताला ने इससे ना सिर्फ मना किया ऐसा करने से, बल्कि इसके लिए कफ़ारा रखा गया है। और जो शख्स कफ़ारा अदा किए बग़ैर अपनी बीवी की तरफ रुजू करे तो वो गुनाहगार है। और इसका ज़हार का कफ़ारा वो आपने नोट्स में क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ना है, लेकिन मैं फिर इसको दोहराई देती हूँ कि ज़हार का कफ़ारा है कि ज़हार करने वाला शख्स एक ग़ुलाम आज़ाद करे
یا اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا یعنی اس کی حیثیت نہیں ہے تو وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور سوال جو بچوں کو کنفیوز کرتا ہے وہ ہے متبنہ۔ متبنہ کے معنی ہوتے ہیں منہ بولے بیٹے کو کہتے ہیں متبنہ۔ اور اسی طرح یہ حضرت زید کے بارے میں یہ ذکر ہے، کیونکہ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور صحابہ نے حقیقی بیٹے کی طرح ہی لیتے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اسے حقیقی بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا اور اسے وراثت میں بھی حصہ دار بنایا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رسم ختم کر دی اور اس چیز کو واضح کر دیا یہ آیات نازل کر کے کہ یہ جو متبنہ ہے منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال اس میں ابھرتا ہے کہ زہار اور طلاق میں فرق کیا ہے۔ زہار والی عورت کو اس کا خاوند نہ ازدواجی حقوق ادا کرتا ہے اور نہ ہی طلاق دیتا ہے کہ وہ نکاح ثانی یعنی دوسرا نکاح کر سکے، اور طلاق میں عورت آزاد ہو جاتی ہے اور عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق بھی واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا یہ طہارت و پاکیزگی والا چیپٹر۔ تو طہارت و پاکیزگی والے چیپٹر میں جو اس میں بچوں کو کنفیوز کیا ہے جس چیز نے، وہ ہے ایک لفظ ہے بے عزت، بے کے نیچے زیر ہے بے عزت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ خاص طور پہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی رسول بنا کر بھیجا جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزت یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر رسول بنایا گیا تو اس کا آغاز کیا جب، تو اس میں بھی یہی ہدایت کی گئی کہ وہ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے بچوں، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ اس میں ایک اور بات تھی، تیمم کا لفظ استعمال ہوا تھا، حالانکہ میں نے اس کی وضاحت پہلے ہی کر دی تھی لیکن پھر بھی بچوں کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی۔ تو تیمم کا مطلب بچوں یہ ہوتا ہے کہ خشک طریقے سے یعنی پانی کے بغیر پاکیزگی یعنی طہارت حاصل کرنا۔ تو پانی کے بغیر پاکیزگی حاصل کیسے کی جاتی ہے کہ دونوں ہاتھ، اگر پانی میسر نہیں ہے، آپ حالت سفر میں ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا، تو پھر آپ نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے اپنے دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر انگلیوں سمیت تو پاک مٹی پر پھیلا کر اور پھر ان کو اپنے وضو کیا جاتا ہے، وضو کے ایکشن۔ لیکن اگر پاک مٹی بھی میسر نہ ہو تو پھر مٹی جیسا یعنی ایسی جگہ جہاں سے کہ مٹی کے ذرات نکلتے ہوں یا مٹی جھڑتی ہو تو وہاں پہ بھی یہ وضو کیا جاتا ہے، اس کی یہی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کے مزید اس کی وضاحت ہو گئی ہے طہارت میں۔ اور بچوں میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ نوٹس میں کچھ آیات کی غلطی ہے، زیر زبر بھی نہیں لگی ہوئی، تو وہ بک سے دیکھ کر ان کی کریکشن کر کے پھر یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ اور اس کے بعد ہاں ایک اور بات کہ جو سر کا مسح کرنا ہے وہ فرائض میں بھی بیان کیا گیا ہے وضو کے، اور سنتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو بچوں جو فرائض میں ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور سنتوں میں جو ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے، یعنی وہ پورے سر کا مسح کرنا یا سر کا مسح کرنا جو ہے وہ سنت ہے پورے سر کا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے بچوں، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اور اس کے بعد مزید جب ہم لوگ پڑھیں گے آگے تو پھر اس کو اور مزید ایکسپلین کر دوں گی میں۔ اب یہ جو اس کے علاوہ ہم نے احادیث پڑھی تھی، تو احادیث میں ہم نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی اس کی میں نے وضاحت بڑی اچھی طرح کر دی تھی، اور آپ لوگ میرے خیال میں نوٹس نہیں پڑھتے ہو، نوٹس کو اچھی طرح دیکھو تو اس میں اس کی تشریح بڑی اچھی طرح کی گئی ہے احادیث کی۔ یہ دیکھیں میں آپ کی بک کھول کے دکھا رہی ہوں آپ کو، تو اس میں احادیث والا چیپٹر کھولیں
تو اس میں ہم نے حدیث نمبر 11 یعنی 11، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ تو بچوں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے ترجمہ آپ نے جب یاد کر لیا، ترجمے کو تو بالکل ایز اٹ از رٹا لگا لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ جب آپ یاد کر لیتے ہو ترجمے کو، تو پھر اس کے بعد آپ نے تشریح جو کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے جو بات حدیث میں کہی گئی ہوتی ہے اسی کی آپ نے وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ جیسے اس حدیث میں نماز کے بارے میں کہا گیا اور نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ وہ ستون کی حیثیت رکھتی ہے نماز، اور ستون کسی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ستون نہ ہو تو کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو ٹھیک ہے، یہ اس حوالے سے پھر نماز کی اہمیت کو اور نماز کی کتنی ضرورت ہے اور یہ ایک مومن کی پہچان ہے، یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اوکے، اب آپ لوگوں کو یہ مزید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اللہ حافظ، گڈ لک۔